بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تقریباً 12 سال پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جناب جہاز اترتا ہے اور مجھے پہلی کال آتی ہے کسی کی کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گولی لگ گئی ہے. اس کے فوراً بعد میں ایک کال کرتا ہوں کسی کو. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے وہ صاحب, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کیسی ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جناب کہ ان کو ہاں گولی لگی ہے لیکن زخمی ہے, لیکن ٹھیک کوئی اتنی سیریس ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری کال جب میں کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ ہاسپٹل میں. الٹیمیٹلی ٹو کٹ اٹ شارٹ وی رش ٹو دا ہاسپٹل. میرے ساتھ ایک اور جرنلسٹ بھی تھی, ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں جناب ہاسپٹل میں. سینٹرل ہاسپٹل ہوتا تھا, اب اس کو بے نظیر ہاسپٹل کہتے ہیں. وہاں تک پہنچتے ہیں ہم. کس طرح پہنچتے ہیں وہ بھی ایک سچویشن تھی کیونکہ ساری ٹریفک بلاک تھی. وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بڑی مشکل سے we were one of the few journalists I could say, rather the first two journalists جو وہاں پہ پہنچتے ہیں. ایک چھوٹے سے کمرے میں, وہاں چھوٹا سا کمرہ اور سارے وہاں پہ سکویز ان ہوئے ہوتے ہیں. اکراس دا کوریڈور وہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باڈی پڑی ہوتی ہے. وہاں سے ہم جو بھی سچویشن تھی انہوں نے دیکھی, وہاں پہ 2-3 گھنٹے بیپرس بھی دیتے رہے اپنے ٹی وی کو. بٹ دا سچویشن ٹرنڈ ویری اگلی جب وہاں پہ ایک موب آ گیا اور وہ جانا چاہتے تھے اندر بے نظیر کی باڈی کو دیکھنے کے لیے. خیر اینی ویز لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھی وہاں پہ, جناب ان کو روکا. لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں, اور نواز شریف صاحب وہاں پہ باڈی کو دیکھ کے جب باہر نکلتے ہیں تو جب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, جبکہ کچھ ہی گھنٹے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل ان کو اس طرح گرل کر رہے تھے بے نظیر کو جیسے پتہ نہیں بہت پرانی کوئی دشمنی ہوئے. صرف یہ چھوٹا سا واقعہ اس لیے سنا دیا آج, میں نے تھوڑا کٹ ڈاؤن کیا, اس کو ٹرم کیا میں نے, کہ آج جلسہ ہو رہا ہے پنڈی میں ہو رہا ہے جناب, بٹ اٹس اے نیو تھنگ فار دا پنڈیائٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ارشد شریف صاحب سے بھی شو شروع ہونے سے پہلے بات کر رہا تھا. میرے بڑے پرانے کولیگ ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے دی نیوز اخبار میں, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جی تھوڑی سی ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر لیں. تو انہوں نے کہا جی سب اچھے دی رپورٹ ہے, سارے چھٹ جان گے, آرڈیننس آ گیا. سو ارشد شریف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. مبشر لقمان صاحب اے ویری ڈیئر فرینڈ جی, میں نے ان کے سے سیکھا بھی ہے, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا الیکٹرانک میڈیا میں, اور بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہم نے اکٹھے دیکھے, اور میں ان کا بہت دل سے ریگارڈ کرتا ہوں. صابر شاکر صاحب another personality which is like full of humor and wit جی, اور پی جے میر صاحب تو آج پوری فائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں میرے خیال ہے لقمان صاحب شروع کر دوں ارشد شریف صاحب سے, کیونکہ آرڈیننس ان کو پتہ ہے, آرڈیننس لے کے بیٹھ کے ان کے دوست ہیں جو بچ رہے ہیں اس میں. ہاں کیا ہو گیا جی, آرڈیننس کیڑا آ گیا, مطلب سب اچھے دی رپورٹ سب چھوٹ جائیں گے, سب کے سب چھوٹ جائیں گے میرے خیال. اور جتنے پہلے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں جو نیب آرڈیننس 2019 صدر عارف علوی صاحب جس کا اجرا کر رہے ہیں, اس میں ایک سیکشن 3 بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ نے کوئی 50 کروڑ کی پراپرٹی لی ہے اور اس کا ڈی سی ریٹ یا ایف بی آر ریٹ جو ہے صرف اس کے اوپر سوال ہوگا, مارکیٹ ریٹ سے اب آپ پہ کے اوپر سوال نہیں ہوگا. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ اکثر جب آپ بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے تو اموویبل پراپرٹی کی جو ویلیویشنز ہیں مارکیٹ پرائس اور اس میں ساری ڈفرنس آتے تھے اور وہاں پہ چیزیں چلتی تھی. تو ایک تو بہت بڑا لیوے یہاں پہ دے دیا گیا. دوسرا, اگر آپ نے گڈ فیتھ میں کوئی کام کیا, ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ, ڈسچارج آف ڈیوٹیز یا آفیشیل فنکشن کے تحت آپ نے کوئی سائن کیا ہے. اب میرا کوئی ٹھیکیدار دوست ہے, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, یار میں نے تجھے فائدہ دینا ہے, میں تو گڈ فیتھ میں یہ سائن کر کے دے رہا ہوں, لیکن آپ کا یہ 5 بلین کا فائدہ ہو گیا. مثلا پشاور میٹرو میں کہیں آپ پرائیویٹ بسیں کسی آپ نے کانٹریکٹر کو دینی ہے, لیکن پیسہ آپ نے سرکاری استعمال کرنا ہے. آئی ٹی کا کانٹریکٹ ہے, دوست میرا ہے, لیکن میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, اس کی کمپنی کو فائدہ جائے گا تو سنگل بٹ پہ میں وہ والا فائدہ دے دوں گا. یا ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے, اس کو میں انوالو کر لیتا ہوں گڈ فیتھ میں کہ یار میں نے کام تیز چلانا ہے. تو یہ والے سارے جو ہے نا ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ, ان کو بھی آپ نے ایک لیگل کور دے دیا, جس کا مطلب ہے نا اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگ, جس کا مطلب جو 56 کمپنیوں کے کیسز بنے تھے سارے, فواد حسن فواد, آج چیمہ وغیرہ, ان کو بھی ریلیف ملے گا. اور جو پی ٹی آئی کے لیڈنگ بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو بھی ملے گا. مبشر لقمان صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں, ان کا کیس چل رہا ہے, وہ بند ہو جائے گا نیب میں. اس کی اب میں آپ کو لکھ کے آج دے رہا ہوں, مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں وداؤٹ گیونگ منی ٹریل
کیونکہ وہ ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ ہے اور وہ ساری چیزیں منی ٹریل کی اب اس میں آپ کو ضرورت نہیں رہے گی ساری چیزوں کی. اس میں ایک سوال ہے میرا, وہ والے سارے کیسز بھی بند ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا سوال ہے, پراپرٹی کے اوپر تو آ گیا ڈی سی ریٹ, اگر کسی کے پاس جہاز ہو اس کا ڈی سی ریٹ گڈ فیتھ میں لیا ہوگا نا, گڈ فیتھ میں آ کے نا یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی. سو اب کسی کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تبدیلی کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ خان صاحب جس احتساب کے لیے لے کے آئے تو, اور ایک آپ کی ساری گفتگو سے نا ارشد صاحب ایک سرکاسٹک قسم کی نا اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں, اکانومی کے بہت سارے ایشوز ہیں, پوری قوم ایک واحد رہ گیا تھا ڈھول جس کو پیٹ رہے تھے کہ جی احتساب کے اوپر بھی یہ اتنا بڑا یو ٹرن اب اس آ گیا پالیسی ڈیسیژن پہ. اور آج میرے خیال غالباً کراچی میں تقریر کرتے انہوں نے کہا بھی کہ جی یہ تو ہم نے بزنس مینوں کے لیے دیا ہے, آئندہ بزنس مین کو جو ہے نیب وغیرہ تنگ نہیں کرے گا. تو احتساب کے دروازے کے اوپر بھی اب آپ کو ایک یو ٹرن لگا ہوا اور ساتھ تالا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی کی ہے انہوں نے پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اب وہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے یہ ٹھیکے دینے لگے ہیں, تو انہوں نے اشتہار دے کے پہلے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا, اب وہ ٹھیکے آگے کنسلٹنٹ دے رہا ہے. تو وہ جو بیوروکریٹ ہے نا جس نے ایکچولی دلوانا اس کو کہہ کہ رانا صاحب تسی اینو دینا ہے, اس کے اوپر اب وہ آ ہی نہیں رہا کیونکہ ایونچولی وہ کنسلٹنٹ ہے, اور وہ کنسلٹنٹ کیونکہ امپلائی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, تو نیب اس کو اس طرح سے پکڑ نہیں سکتی, تو وہ بھی ہو گیا اب. سو مطلب لیکن ایک گل پوچھنی ہے, دا پوائنٹ از کہ آفٹر ایوری 2-3 ایئرس جو بھی گورنمنٹ آتی ہے احتساب یہاں پہ احتساب ہوتا ہے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے جناب کوئی نہ کوئی یو ٹرن آتا ہے, کسی کو بھی دیکھ لیا. وائی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک دکھ کی بات ہے, اور کوئی پاکستانی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ ایکسپوز بھی ہونا چاہیے اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ناجائز سزا نہیں ہونی چاہیے, جائز. مثلا رانا ثناء اللہ کے ساتھ اگر ہوا اس میں تو اس میں بڑے سوال اٹھتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں نا, ابھی انہوں نے بات تو کر دی, لیکن اگر آپ کریں تو ہم 3 پروگرام صرف اس ایک چیز پہ کر سکتے ہیں کہ LRBT جو ہے اس کے اوپر ابھی تک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو پیسے لگ چکے ہیں وہ انڈیا کے سپیس پروگرام سے زیادہ لگ چکے ہیں, تو کسی کو اس کا بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے نا یار. اب اس لیے کہ پرویز خٹک صاحب کا نام آ رہا ہے تو وہ, یا اعظم خان کا نام آ رہا ہے, یا ان میں سے کچھ لوگوں کا نام آ رہا ہے, تو دیٹ از ان کو پکڑے, ان کو نہیں اپنا سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی اپنی ہونی چاہیے. 1 دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی اپنی بیڈ گورننس کو, آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے نا وہ اس کو بیڈ گورننس کریٹ کر رہی ہے کہ بیوروکریٹس وہ نہیں کر رہے, تو یا تو آپ ان بیوروکریٹس کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ان کے بلیم گیم میں آپ ان کے شریک ہوں کہ یار یہ ہمارے چیف سیکرٹری نے سائن کیا یا سیکرٹری CNW نے سائن کیا تو وی سٹینڈ بائی ہم, یا تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرے. یہ گمیریاں کرنا اور اس طرح لوگوں کو بیچ میں راستے دکھانا, دس looks weak. This is not a very strong step. PJ میر صاحب, why this U-turn? دیکھیں ارشد شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں, اپنی کوئی گل نہیں کر رہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو ایک یو ٹرن ہے, اور اگر یہ یو ٹرن ہر گورنمنٹ کر رہی ہے, مطلب جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں آپ کے سامنے, ہم لوگ میرے خیال میں ہم تو کافی بڈھے ہو چکے ہیں یہ دیکھ کے, کیوں یہ 2-3 سال بعد ہمیشہ یو ٹرن آ جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی پر؟ میں سوری اس سے پہلے کہ میں PJ صاحب آنسر کریں, میں ایک چھوٹے سے جملہ بولنا. کل ہم نے ایک پروگرام میں کیا ارشد, ہم نے دکھایا کہ 8 لاکھ کچھ ہزار افراد جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لے رہے ہیں جو کوالیفائی نہیں کرتے, اس میں سے 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں, پوسٹ آفس کے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کے ہیں زیادہ ان کے. بھائی میں کہتا ہوں کہ پہلے ان ملازمین کو تو نکالے ملازمت سے, اب پکڑے گئے نا, اب نظر آ گیا, اب اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو یہ مجھے کمزوری لگے گی. بات تو ٹھیک ہے, لاجیکل گل. PJ صاحب دیکھیں یہ جو ابھی فار ایگزامپل ابھی مبشر جو بات کر رہے ہیں, انہی بیسس کے اوپر آپ نے یوسف رضا گیلانی کے اوپر اتنے کیسز انسٹیٹیوٹ کر دیے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو جابز دیے. آج آپ یہ جو کر رہے ہیں اٹ از مور اور لیس دا سیم تھنگ. لیکن دا کوسچن از یو ٹرن. وین وی اسپیک اباؤٹ یو ٹرن, دیکھیں اگر یو ٹرن کو لیتا ہے فار دا رائٹ, آئی تھنک آفٹر ریکٹیفیکیشن اینڈ ریمیفیکیشن آف دا پرابلمس, تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. لیکن کنٹینیولی یو ٹرن لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ ایڈہاکزم پہ ہے. دیٹ از اے شارٹ ٹرم تھنکنگ, اینڈ آل آف اے سڈن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اوہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے, آپ اس کو چینج کرو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسپشن ہوتا ہے فار دی پولیٹیکل
commentators and analysts, उनके लिए ये setting targets बन जाते हैं regardless of this government or any other government. तो मैं समझता हूँ कि we are not thinking long term, हम बात कर रहे हैं short term की, और short term की जब हम बात करते हैं, आपके सामने इतने इस वक्त के cases है कि जिनकी हम बात करते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते. I want to take two names. एक है सेनेटर अहमद अली ऑफ MQM और एक है इकबाल ज़ैद अहमद. आपने इन पे तो ऐसे ऐसे केसेस इंस्टीट्यूट कर दिए, एंड वुड यू बिलीव नो चार्जेस बंद करके एक को केस पे केस दे जा रहा है, एक को आपने बंद कर दिया. और भाई चार्ज तो लगाओ, और जिसको चार्ज लगाते हो फॉर एग्जांपल राना सनाउल्लाह, इनको तो बेल मिल सकती है अंडर द ऑर्डिनेंस और जिन आर्टिकल्स के ऊपर इनको अंदर किया है. एंटी नारकोटिक्स लॉ के अंदर इनकी बेल नहीं है, और आई डोंट नो कि अब इनकी बेल भी हो गई है. नेचुरली अब वो ANF जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे, बट दैट मींस यू आर नॉट डीलिंग केसेस. यार एक मुझे एक बात का जवाब दे मुझे, क्योंकि राणा साहब ने पहले कहा था कि ये फ्री स्टाइल है, तो मैं जरा बिल्कुल फ्री स्टाइल है जी. कल मैंने शरियार आफरीदी की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं जी अल्लाह की अदालत में दूंगा, तो फिर इस अदालत में क्यों अपना पकड़ा यार, क्यों जलील कर रहे हो लोगों को. देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने भी सपोर्ट किया, मैंने भी वोट दिया, उससे डिनाई नहीं करा, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे PTI को एचटी ओवर पीपल्स पार्टी एंड MQM एंड ये PMLN, और वो थी अकाउंटेबिलिटी. और अगर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो है वो डैम्पन होनी है, कमजोर होनी है, या उस पर यू टर्न होना है जो अरशद कह रहे हैं, तो फिर PTI हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या बुराई थी हमें. यही तो मुबशर, यही तो प्रॉब्लम है. ये वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो आप अगले 5 सालों में अगर तो ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो आई मीन दे विल बी डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सो इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म बात करते हो तो देन पाकिस्तान गोज बैक इन द बर्नर्स. नहीं, एक मिनट अरशद, अकाउंटेबिलिटी पे था कि नहीं था? एक वही चीज रह गई थी, बाकी वो कुछ नहीं था. इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या किया? इस ऑर्डिनेंस के बाद मेरे ख्याल इस पे नैब का रिएक्शन भी आएगा, शायद चैलेंज भी इसको करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जितने भी ऑनगोइंग केसेस हैं, प्रोसिक्यूशन तो हमने देख ली अभी तक, लेकिन वो जितनी प्रोसिक्यूशन थी, अब इनका फायदा मेरा ख्याल एक वो नेशनल रहमदिली ऑर्डिनेंस आया था जिसपे ऑर्डर आया था कि जी मियाँ साहब बाहर चले जाएं हेल्थ बुनियाद पे. ये दूसरा उसी तरह का NRO आया है आज, जो जितने भी करप्शन के केसेस जिन लोगों के ऊपर हैं उन सबको इसका फायदा होगा, मौजूदा गवर्नमेंट को भी, पिछली गवर्नमेंट्स को भी. तो फिर ये तो मुशर्रफ वाला NRO हो गया. क्यों जनाब साबिर साहब, 19-20 के फर्क से वही हो गया ना तकरीबन. क्यों, मैं इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज, ऐसे ही है ना, वही हो गया ना. तो फिर किधर जाए हम? और ये PTI क्या करेगी इफ दे गो टू इलेक्शंस, लाइक अगर उनको इलेक्शन में जाना पड़े तो वहां पे जाके क्या सौदा बेचेंगे? तो राणा साहब देखिए, माजी करीब में एक NRO हुआ है, और वो NRO था परवेज मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और उसमें फिर शामिल हो गए थे नवाज शरीफ साहब, और मजीद उसमें शामिल हो गए अल्ताफ हुसैन साहब. ये लोग थे जिनके दरमियान NRO हुआ था. परवेज मुशर्रफ साहब को सजाए मौत हो चुकी है, और नवाज शरीफ साहब को भी सजा हो चुकी है, वो भी सजा याफ्ता है. जरदारी साहब की अभी बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है. मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं है, और लास्ट वन अल्ताफ हुसैन, वो भी इस वक्त बरतानिया की अदालत के नरगे में है और दहशत गर्दी के इल्जाम हैं उस पर. तो हम सबक नहीं सीखते तारीख से, और अगर अब भी किसी ने NRO करने की कोशिश की या करेगा तो उसका अंजाम भी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इसी तरह का होगा. इससे कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि एक होता है कानून कुदरत, वो बहरहाल अमल पजीर होके रहता है, उसमें टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन अमल पजीर आखिरी हतमी फैसला उसी का होता है. बाकी ये हम इंसान हैं, हुकूमत जब आती है तो वो अपने माइनस प्लस और फायदे नुकसान सोच के वो स्टेप्स उठाते हैं. यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिससे उनका मेन जो बुनियादी मकसद ही अकाउंटेबिलिटी है. लेकिन जैसे जैसे जस्टिस माफिया को हाथ डाला गया, उसने अपने मसल दिखाए और उन्होंने कहा कि हमारे बगैर मईशत भी नहीं चल सकती और पाकिस्तान भी नहीं चल सकता. यार रियासत के आगे कौन सा माफिया चलता है साबिर? रियासत जो होती है उसकी बड़ी ताकत होती है. समझते रियासत ने तो फिर फैसले करने हैं,
اور ریاست نے فیصلہ کیا ہے تو پرویز مشرف صاحب اس وقت سزا یافتہ ہیں، نواز شریف سزا یافتہ ہے، الطاف حسین اس وقت دہشت گرد ہے، برطانیہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ چل رہا ہے، اور دوسرا زرداری صاحب جو ہے وہ بڑی مشکل سے ضمانت کروا کے گئے ہیں، کہ تمام گرفتار ہے. تو ریاست پھر ایکٹ کرتی ہے، لیکن ریاست ذرا ٹھہر کے ایکٹ کرتی ہوتی ہے. 5 دن پہلے کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ 80 دوائیاں ان کی قیمتیں اتنی کم کی جائیں. ٹھیک. 72 گھنٹے کے اندر انہی دوائیوں کی قیمتیں 25% بڑھ گئی. ایک گل من نہیں سمجھ آ رہی. آپ بندے پکڑتے ہیں، آپ بندے میں آپ کو ایک بات بتاتا بتائیں. ہوں اب، کیونکہ ارشد سے میں اس پہ کلیریفیکیشن دوں گا، کیونکہ یہ اسلام آباد میں ہے نا، تو یہ زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کہ آپ نے اپنے ہیلتھ منسٹر کو فارغ کیا یہ کہہ کے کہ دوائیوں کی قیمتیں 300% زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اب دوائیوں کی قیمتیں تو کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. 5 دن پہلے کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ 80 دوائیاں ان کی قیمتیں اتنی کم کی جائیں. ٹھیک. 72 گھنٹے کے اندر انہی دوائیوں کی قیمتیں 25% بڑھ گئی. ٹھیک. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبل کون ہوگا؟ ارشد؟ نہیں، ماضی میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے تھے اس میں تو لکھا جاتا تھا the buck stops at the table of the prime minister، لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک آنیسٹ شخص ہے، محنتی شخص ہے، ہینڈسم بھی ہے، نیچے اس کے سارے انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کھانچے وغیرہ مار رہے ہوتے ہیں. تو اب پتہ نہیں بک وہاں پہ تو نہیں رکنا چاہیے کہ نیچے ہی روک دیتے ہیں. لیکن میں نے پی ایم کو خود کہی ہے بات، اور آپ بھی ایک میٹنگ میں، جب میں نے ان کو یہ بات میں کی تو تھی ایک میٹنگ میں تھا پہلی بار، نہیں اس میں بھی یہ بات کی تھی، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا، نہیں اس کے بعد آپ کی کرسی ایک اور نے بھر لی ہے. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یو آر ریسپانسبل فار دس ٹیم، کہ اگر عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر رہا تو، اور وہ اگر وہ سیکھ رہا ہے تو اس کے ماتھے پہ لرنر کی ٹیپ لگا دے کہ اپنا سیکھ رہا ہے بھی، یہ لرنر ہے. دیکھیں دیز آر نو ایکسکیوزز. لوگ مر رہے ہیں روز. آپ اور میں ہنس لیں گے کیونکہ ہماری آمدنی اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھر چل رہے ہیں، لیکن جو 15,000 روپے 20,000 25,000 روپے کی دیہاڑی لگا رہا ہے مہینے کی، اور اس کا ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو اسپتال میں ادویات نہیں ملتی، اسے کس طرح آپ کہیں گے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارو؟ اٹس ناٹ پاسبل. یہ بھی چیزیں، اور ساتھ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر میں جو قوانین کی تبدیلی کی گئی ہے، اگر آپ پمز ہسپتال چلے جائیں، پولی کلینک چلے جائیں، ڈاکٹر حضرات سے بات چیت کریں، وہ جو ایک آئیڈیا برکی صاحب لے کے آئے کہ جی باہر اس طرح سے ہسپتال چلتے ہیں، آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اسے جب پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ فزیشین کو اور کنسلٹنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دن کے 15 مریض دیکھنے. تو میں ایک اسپیشلسٹ صاحب تھے، ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں سرکاری اسپتال میں نام نہیں لوں گا نہیں تو عذاب ان کے اوپر بھی گرے گا. کہتے ہیں یار ہم لوگ دن کے یہ 15 نہیں پیشنٹ دیکھتے، میرے لیے تو بہت آسان کام ہے جو یہ چیزیں لا رہے ہیں کہ جی 15 میرے پاس آئے گی، لسٹ بن کے آئے گی، 15 میں نے دن کے مریض دیکھنے. کہتے ہیں ہم لوگ دن کے 150 200 250 مریض دیکھتے ہیں، جو بابا کہیں دور سے چل کے آیا ہوتا ہے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بھی، ان کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں. کوئی لو گریڈ سرکاری ملازمین ہے، اچھا جی آپ کی چیزیں آ گئی، آپ کریڈٹ پہ کر دیں، سرکاری کھاتے سے وہ ریمبرس ہوتی جائیں گی. کہتا ہے ہمارا تو یہ والا ہے. کہتے ہیں یہ والا سسٹم جب آئے گا اس میں سے آپ غریب آدمی کو نکال رہے ہیں. جو اس وقت آپ کی پالیسیز بن رہی ہیں نا، ایون جو ہیلتھ کی بھی بن رہی ہیں، وہ ایک ایلیٹس مائنڈ سیٹ سے آپ وہ ماڈلز لا کے پاکستان میں لگانا چاہ رہے ہیں وداؤٹ کیرنگ آؤٹ اینی گراؤنڈ اسٹڈیز کہ یار یہاں پہ آپ کے لوکل حالات کے ہیں. آپ بہت ساری پاپولیشن اسے ڈس انفرینچائز کرتے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ایلیٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ اس میں کیٹر نہیں کر رہے. یا تو انلیس کے پلان. میں آپ کو ایک گورننس کا ایک کمال مثال دیتا ہوں جو ابھی ساروں نے ٹی وی پہ دیکھی، پتہ نہیں احساس ہوا کہ نہیں ہوا. لائرز اور ڈاکٹرز کی لڑائی ہوئی پی آئی سی کے اوپر. میں عدالت نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کس کی غلطی کس کی نہیں، وہ تو عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا. یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر وہ وہاں جاتی ہیں، پی آئی سی کے ڈاکٹرز نے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد جب ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ آتی ہے تو میں بیٹھ کے آگے سن رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب یہ کس لائر کے اریسٹ کا مطالبہ کریں گے اور یہ فلاں کو کہیں گے اس کو اریسٹ کرو. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد کو برطرف کیا جائے. کمال ہے. آپ اپنا اس کے اوپر آپ بیٹھ ڈسکورس بھی نہیں کر رہے کہ یار جی آپ ٹریک 1 کی بات کر رہے ہو. آپ کو کون سا ڈاکٹر دیکھتا ہے؟ یہاں جو کمپاؤنڈر ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. It doesn't matter. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ آپ being a doctor and a health minister, you have no respect in your own. اگر میں as a journalist میں آپ لوگوں سے رسپیکٹ نہیں لے سکتا تو مجھے منسٹر بننے کا کیا اپنا وہ ثواب ہے؟ بتائیں مجھے ذرا اس کا. کیا آپ مجھے اپنے چینل میں اندر نہ گھسنے دیں اور گیٹ بند کر دیں
تو پی جے صاحب اپنا اللہ رحم کرے یار، مجھے تو خود ہی ہنسی جو کہ ہوتا ہے اکثر، جو کہ ہوتا ہے اور یار مبشر یہ تو بہت سے فیشن ہے، منسٹر یہ تو جن کو آپ ٹرینڈ نہیں ہے، بلائیں گے Everybody کیونکہ wants وجہ ہے to have کہ a flag on the car and that's about it. اب دیکھو نا، اب آپ NRO کی منسٹر بات بن کرتے گئے ہو، نا اور وہ بھی NRO تو انفارمیشن پاکستان کے، تو میں تمام لوگ آپ کی it is رسپیکٹ کریں گے کیونکہ آپ سے impossible. It اشتہار is لیں گے. impossible even to think about NRO because there is no such thing as national reconciliation. آپ کی پی ایم ایل این اور پی 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 گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کر ریکنسائل نہیں کر نہیں، سکی، اب میں اس تو کو opposition میں سمرائز کرے گی کرتا ہوں. reconcile. لیٹ می آپ سمرائز، بات کرو truth and لیٹ می reconciliation. سمرائز. اب دو چیزیں ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کیا دو چیزوں پہ کیا، ایک کیا اکاؤنٹیبلٹی پہ اور دوسرا کیا بیٹر گورننس کے اوپر، کہ جو ہو رہا ہے if the fish rots from the top تو نیچے سارا کچھ برا ہے. Now the fish is beautiful at the top جیسے ارشد نے کہا and the head is very smart and young and healthy, but having said that accountability آپ کی ineffective ہے اور governance ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اب ایسی صورتوں میں عام آدمی الیکشن کا ویٹ کرے اور چپ کر کے مرتا جائے یا کوئی اور اس کے لیے رسپائٹ بھی ہے؟ ہم لوگ گنی پگز نہیں ہیں، یہ ہم بن جاتے ہیں. نہیں ہم ہیں ہی گنی پگز، ہمارے پہ تو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو بھی آتا ہے ہمارے پہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، تو ہم تو ایک گنی پگز. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ بڑے اچھے ہوں گے آئی ایم شیور ہمارے وزیر خزانہ، بڑے قابل آدمی، میرے سے تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں obviously، میرے سے تو خیر آپ سارے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو آدمی ایک سوٹ کیس لے کے پاکستان آیا ہوا ہے اور کل کو جب اس کی وزارت ختم ہوتی ہے سوٹ کیس کے ساتھ واپس چلے جانا ہے، تو مجھے وہ اکاؤنٹیبل کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ اسد عمر اچھے ہیں یا نہیں اچھے، مجھے سب اکاؤنٹیبل تو ہے نا یار، ہمیں پتا ہے ہم ہلکے میں پکڑ تو لیں گے نا، ہم گھر پہ تو پہنچ جائیں گے، ان کے بیگم بچے تو یہاں پہ ہے نا، ہم نعرے تو لگا سکتے ہیں ان کو. ایک آدمی آیا ہی باہر سے، اس کو میں کیا دکھاؤں گا؟ کیوں ارشد؟ ایگزیکٹلی یہ بہت چھوٹا ایشو نہیں ہے، بڑا ایشو. اور اس گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے تو بڑے سوالات بھی اٹھائے جاتے تھے، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی ڈیول نیشنلز کے حوالے سے. اس وقت آپ پورا جو پیراڈائم ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں، اس میں بھی ساروں کی آنکھوں پہ شاید پٹی بندھی ہوئی ہے کہ نا کس کس کو آپ نے ایکسیس دیا ہوا ہے. آپ تو مجھے یاد ہے جن دنوں میں ہم چھوٹے سے سٹی رپورٹر ہوتے تھے، آپ ان دنوں نیوز انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ ہوتے تھے. عمر کی تو چڑیلیں فوت ہو گئی تو اس وقت بھی آپ یہ کرتے تھے. اور نیشنل سیکیورٹی معاملات پہ آپ نے کافی سٹوریز بھی اس حوالے سے کہ ڈبل ایجنٹس کا کیا کردار ہوتا ہے. اینڈ یو ہیو گیون ایکسیس ٹو سو مینی پیپل ہو ہیو ڈیول نیشنلٹیز ان یور کیبنٹ. 24,000 تو بیوروکریٹ آپ کے ڈیول نیشنل ہیں. یہ سارا ڈیٹا تھا آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ والی بائی سرکولیشن آپ ساری چیزیں بھی بھیج رہے ہیں، ایکسس دے رہے ہیں، ساری چیزوں کا آپ دے رہے ہیں. ہیو یو کیریڈ آؤٹ اینی اسٹڈیز کہ جناب 1980 سے لے کے بعض اس میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا But ڈفرنٹ why are we compromising on security? حل پٹی بندی ہوئی نا محبت میں. Yeah, no, hold on, Mubashir. ہاں. That is inappropriate. آپ کا پاکستانی جا کے ممبر آف دا برٹش پارلیمنٹ بن سکتا ہے، کانگریس میں بیٹھ سکتا ہے، یورپین پارلیمنٹ پہ بیٹھتا ہے، ان کے لیے تو نیشنل سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. پاکستانی جا کے وہاں کام کرے. وار آن ٹیرر بھی نہیں کر رہے پیچھے وہ وار آن ٹیرر نہیں کر رہے، وہ طالبان سے نہیں لڑ رہے، ان کے اندر 28 ایجنسیاں آپریٹ نہیں کر رہی ان کے ملک میں. لیکن مجھے آپ ایک بات تو بتائیں نا کہ میں تو چلے نام لے لوں، مجھے برا بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انیل مشرف نے کون سی کالونیاں بنائی ہیں یار یو کے میں؟ مجھے ایک کالونی تو دکھائی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو میرا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی ریپوزیس گھروں کو لے کے رینوویٹ کر کے بیچ رہا ہے، وہ یہاں پہ 50 لاکھ گھر بنانے کی ابیلٹی کیا ہے اس کی اور کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا اس کا پیسہ لگ رہا ہے؟ نہ. پھر میرا مطلب ہے کہ اگر ارشد کہتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرا رہے ہیں، آپ ان کو اسٹیٹ وزٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ اگر وہ چائنا جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، تو آپ کا اسٹیٹ کمپرومائز ہو رہی ہے نا آپ کی. یہ کیا بات ہے کہ یار آپ پھر ان کو اس لیول پہ رکھیں کہ اگر آپ نے فرض کریں مبشر لقمان کو آپ نے پی ٹی وی کا ایم ڈی لگا دیا ہے اس کو کیونکہ آپ کو بڑا پسند ہے، تو ایم ڈی پی ٹی وی کو وہیں پہ ہونا چاہیے نا کہ جہاں پہ ایم ڈی. یہ تو نہیں کہ آپ کور کمانڈر میٹنگ ہو رہی ہے آپ اس کو باہر گھسا دیں لے جا کے کہ جی اب ایم ڈی پی ہمارا بڑا دوست ہے، بڑا اچھا ہے. اس طرح تو نہیں ہو رہی نیشنل سیکیورٹی. دوسری چیز ہے، لیکن اس کی کلیریفیکیشن کیا ہے؟ 1 2 آپ انیل مسرت تو پہلے تو یہ پورٹفولیو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگوں میں 50 لوگ نہیں آپ کو ملتے جو ڈیلیور کر سکیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں صابر شاکر کر سکتے ہیں ڈیلیور، آپ کر سکتے ہیں، رانا صاحب کر سکتے ہیں، ارشد صاحب کر سکتے ہیں، یہ اپنا میرے کلاس فلو سامنے بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں رضا علی اوان، یہ کر سکتے ہیں. تو میرا مطلب ہے آپ پرچیاں نکالیں گے، لوگ آپ کو بزدار ہی مل رہے ہیں یار، خدا کے لیے یار. اپنا دس از این انسلٹ ٹو مائی انٹیلیجنس.
आई मीन आप पंजाब में देखें तो सही, आप हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। मुझे यार आप तो बुजदार के आगे तो मुझे परवेज लाई जो है ना वो शेरशाह सूरी वाकई लगता है। ये आप दोनों लाहौर में बैठे हुए हैं, पीजे साहब और साबिर साहब, तुसी नहीं बोल रहे। मैं तो देख रहा हूँ लाहौर में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम चल रहा है बुज़दार साहब का। यहाँ पे अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। अब वो धुंध पड़ने की वजह से नजर नहीं आ रहा ना। ये आप दोनों लाहौर में बैठे हुए हैं, पीजे साहब और साबिर साहब, तुसी नहीं बोल रहे। सर मैं तो देख रहा हूँ लाहौर में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम चल रहा है बुज़दार साहब का। यहाँ पे अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। अब वो धुंध पड़ने की वजह से नजर नहीं आ रहा ना। धुंध पड़ने की वजह से देखिए अभी तक मुझे कहीं से भी कोई एहतजाज नजर नहीं आया कि जनाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ये कर दिया वो कर दिया। तो यहाँ तो सारे खुश नजर आ रहे हैं मुझे तो। अद्धी विकेट दे खेड़े लुकमान साहब। इसलिए तो पीजे मीर साहब से कहें आपको मैं एक कि रीजन बताता हूँ, आपको मैं साबिर एक बात बताऊँ। थोड़े दिन पहले अपनी बीवी और बेटी के साथ मैं गाड़ी पे जा रहा था कुछ अर्सा पहले, तो ट्रैफिक सिग्नल पे एक साहब रुके, बारिश आदमी थे, बुजुर्ग थे और बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, क्योंकि मोटर बाइक पे हेलमेट पहनी हुई है। वो साथ बेगम थी उनके और एक बच्चा गोद में था। उसने रेड लाइट पे मुझे रोक के सलाम किया, मैंने भी उसको सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा सर ठंड पै गई है। मैं कहा सॉरी यार। मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा बाअदब रिटेलिएशन क्या हो सकती है। एंड आई एम कैरिंग दैट आफ्टर यानी 6 वीक्स 8 वीक्स, मुझे अभी भी उसकी बात उसकी शक्ल नहीं भूलती। हम भी लोगों को रिस्पॉन्सिबल हैं यार, हमसे भी लोग सवाल करते हैं। You're absolutely right. लेकिन is the solution की है? Let's go towards the solution. Is there a solution or no? Let's go for. Yes sir, Mubashir. जी पीजे साहब जी, you have a solution to this. Yes sir, there is a solution. Okay. तो कल मेरी बात हो रही थी से आमिर सुहेल नहीं हमारा क्रिकेटर, हाँ, हाँ. उससे बात हो रही तो मैंने कहा यार ये क्या है, कहता है यार ये क्या 2020 का कर रहे हैं, हम हर चीज डिलीवर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी। उससे कहा 2020 छोड़ दे, टेस्ट खेले। अब आप 3 साल का टेस्ट मैच खेले, 2020 पे काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने लोगों की अपीसमेंट पे काम करना है, इधर से ये प्रोजेक्ट लगा दिया, वो लगा दिया, फटी लग गई, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन है पीजे साहब आपने 75 का वर्ल्ड कप खेला है ना, आपने 75 का वर्ल्ड कप खेला है ना, तो 2020 खेलने वाले को जब आप टेस्ट में डालते हैं सर पटे खींचते हैं, डिलीवर नहीं होगा। आपके बहुत से लोग हैं जो टेस्ट में, उसकी वजह है ना पीजे, जो मैं रोना रो रहा हूं वो ये कि इफ सम पीपल की पीपल डू नॉट फील दे आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो आप 3 साल करा लें, 30 साल करा लें, आउटकम क्या होगा? And Sir, secondly, इस वक्त एक चीज पीजे साहब एक चीज ऐड करूंगा, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है। एक चीज पीजे साहब, एक 3 प्रॉन स्ट्रेटेजी होती है, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, उसके लिए 3 प्रॉन स्ट्रेटेजी जो है ना वो इवॉल्व की जाती है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है, बट देयर इज नो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। तो अगर 2 कंपोनेंट्स अगर मिसिंग होंगे स्ट्रेटेजी के, ये आ गया ना, नहीं वो तो ये तो फिर वही है ना, तो कुछ और बन गया ना जी। लेकिन ये तो फिर जो बनता है वही बन गया ना। बट देन अगेन चले ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी कह लें या मिड टर्म स्ट्रेटजी के जिम्मे में ले आए इसको, जो ऑर्डिनेंस है, लेकिन फिर भी नहीं सर, 2 कंपोनेंट्स तो फिर भी मिसिंग है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे होगा? इस ऑर्डिनेंस के साथ होगा? No, आपके पास एक ही solution है मुबशिर। जी। You have to get the opposition on board to run this ship. So you have this the ship solution. is slowly going down. So this is और the जब solution. तक आप इनको on board नहीं लेंगे, get their advice, get their मैं आपको ज्यादा सिंपल viewpoint. सोल्यूशन दे देता हूं पीजे, ज्यादा आप अपने 5 आदमियों की अकाउंटेबिलिटी कर दें, उनको सजा दे दें। मैं देखता हूं ऑपोजिशन में कौन बोलता है जब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी तो। ये भी ठीक हाँ, है। बिल्कुल ठीक है, agreed. साबिर आपके पास क्या Agree. सोल्यूशन है? सर हमारे पास तो सोल्यूशन ये है कि देखें सही जगह पे सही आदमी लगाएं। पीएबी को बहुत तजर्बा है क्रिकेट का, 74 में वो खेले हैं, तो उनको पीसीबी में होना चाहिए, उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। तो अरशद ते हंस रहे हैं। नहीं, जी इसमें- आता रहता है। अरशद जिस जगह तू आया उसके बाद खुश ही है, समझा करो अपना you talking about- you're referring to the tie? हाँ, आपको गुलाबी टाई है। अरशद खुश आया उधरों। अच्छा जी साबिर। जी बिल्कुल। और देखें जब तक हम सही
جگہ پہ صحیح آدمی نہیں لگائیں گے جس سے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تب تک کچھ فائدہ کوئی ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کہ جو بھی آتے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے دوستوں کو, اعزاء و اقارب کو, ان کو پروموٹ کرتے ہیں, انہی کو رائٹ لیفٹ میں اکٹھے کر لیتے ہیں, جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے. ہمیں وزٹنگ کارڈ بھی نہیں پڑھنا آتا. آپ گوگل سے خاتون لاتے ہیں, ان کو آپ ہیڈ آف دا پروجیکٹ بنا رہتے ہیں, وہ سیلز پروکیورر تھی وہاں پہ, وہ سیلز کلیکٹ کرتی تھی, ایڈورٹائزنگ سیلز وغیرہ. وہ پروجیکٹ کیسے سیٹ اپ کر سکتی ہیں یار؟ سو میرا مطلب ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب والا جو کانسیپٹ تھا, جو تھیوری کہوں گا, تھیوری اب رزاق داؤد صاحب ہیں, 2 دفعہ وہ اپنی جگہ پہ پہلے ہو گئے. وہ جیسے مبشر صاحب بھی بتایا نا, پہلے ایک فیملی انکارپوریٹڈ تھا کہ چلو آپس میں فیملی میں چیزیں رہیں گی. اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور نئے پاکستان میں وہ تبدیل ہو گیا. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اب فرینڈز انکارپوریٹڈ بن گیا. جو دوستیوں یاروں کا گروپ ہے نا, لنگوٹیوں سے لے کے جو 2011-12 کے بعد بھی بنے, وہ فرینڈز انکارپوریٹڈ ہے. کام سارے وہی چل رہے ہیں. جو آپ کے گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں, پبلک پالیسیز کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے, ایک نالج کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. جو آپ نے بتایا کہ جی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. میں آپ سے شرطیہ کہتا ہوں, اس وقت غالباً 48 بندوں کی کیبنٹ ہے, اس میں سے 50% سے آپ یہ سوال کریں گے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ 3 فیز اس طرح سے بھی ایک کمپوننٹ بھی مسنگ ہوگا, نہیں ہوگا. ان میں سے 50% جو اس وقت آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں فرینڈز انکارپوریٹڈ, ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. ان کے میکسیمم کیا ہے, اچھا جی کسی کا کوئی پراپرٹی بزنس کا ہے, کوئی پراپرٹی میں وہ کمیشن ایجنٹ وغیرہ رہا ہے, 2% پہ آپریٹ کرتے رہے. آج بھی ان کے اسی طرح کے کاروائیاں ہیں, کارنامے, بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو. بٹ ونس یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریئل ایشوز آف پبلک پالیسی, گورننس, آپ تھوڑا سا ان ڈیپتھ چلے جائیں, وہ آپ کو نظر آتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. سو کدھر, ویئر آر وی ہیڈنگ دی؟ I think Imran Khan has to seriously revamp some of his team members and readdress and revisit. نہیں اب تو موقع بھی مل گیا. I think it's high time. نہیں میرا مطلب اس بار مبشر ٹائم. بریک دے دوں. جی بولیں جی. آپ کو ہمارے وزیر اعظم, there is no doubt is an honest man, upright man. اگر میں پاکستان میں آنکھیں بند کر کے لیے کسی کو کہوں گا کہ ایماندار ہے, وہ ایماندار ہے. ایک دوسرا, آپ کا جو ایک یہاں مافیا پھر رہا ہے, ہم اپوزیشن کو تو کہہ رہے ہیں آپ کے اندر ایک مافیا اس وقت, ایک کارٹل بیٹھا ہوا ہے. فار ایگزامپل وہ کارٹل, میں نام ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا if you want, اس نے پاکستان میں گاڑیاں کبھی بھی نہیں بتائے گا. یہ پی جے ہے, 19 سال میں ایک نام نہیں اس نے بتایا, ابھی کیسے بتا دے گا آپ کو یار؟ پی جے صاحب بولو, کھل کے نہ لو. رزاق داؤد ہے, میں ابھی بتاتا ہوں. کبھی بھی نہیں بتائے گا یہ نام بتائے. میں شرط لگا رہا ہوں یہاں پہ کہ جو آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں عثمانیہ میں کھانا مینٹیننس ہے, پی جے نام بتا. پی جے صاحب $1 بلین ان ٹیکسز لوز کر رہی ہے. یہاں پہ چیلنج آ گیا. پی جے صاحب بند کر دیے. پی جے صاحب لوکل کو آپ کہہ رہے ہو ادھر بناؤ. پی جے صاحب لقمان صاحب سے چیلنج آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں آپ نام نہیں بتائیں گے. میں بتا دیا رزاق داؤد, he is protecting the cartel. اچھا اب he is only one. سیدھی بات, There is only one. Can I ask him a question? Yeah, sure جی, go ahead. آپ کے خیال میں صابر شاکر آنےسٹ آدمی ہے کہ ڈس آنےسٹ ہے؟ صحیح بتائیں مجھے. پی جے میر. He is an honest man. We have worked together. Okay. And I've always seen him to be an upright Excellent. person. Outright, honest, سب کچھ. اب ایسا کرتے ہیں, صابر کو نا پمس کا نا سرجن لگا دیتے ہیں, اور آپ کی اگلی سرجری صابر کریں گے وہاں پہ. کتنی تسلی رہے گی آپ کو یار؟ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو میرے سے یار. آنےسٹلی میں نے کیا یار, گھر میں دماغ لانے ہیں یار, کیا باتیں کر رہے ہو؟ امین مجھے ڈیلیوری بھی چاہیے نا یار, کہیں کیوں جی؟ Get the right person, the right job. But he has a point. Okay, مبشر has a point. He's saying کہ honesty کے ساتھ میں گھر دماغ تھوڑی لے کے آنے نے, یا میں سرجری تھوڑی کرانی ہے آڑے کو لوں. پتہ نہیں آپ کی آپ کو ایک چھوٹی سی بات دیتا ہوں. اپنے فائنانس منسٹر سے ایک سوال پوچھ لیں کہ 2.25 مہینے ٹماٹر 500 روپے کلو بکا ہے, 600 روپیہ بکا, کراچی میں تو وہاں 600 بھی بکا ہے, اور 500 روپے کلو بکا ہے 2.25 مہینے, ٹھیک ہے نا. ٹومیٹو کیچپ کی قیمت کیوں نہیں بڑھی یار؟ ہاں اس لیے کہ ٹماٹر ہی نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مبشر. اب آپ مجھے بتائیں, سنیں, ارشد شریف, رانا مبشر لقمان اور ابھی صابر شاکر جو بیٹھے ہیں, ان کے پروگرام میں وہ تارڑ آیا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ ایڈوائزر ہے, وہ پروگرام پہ میرے کہتا ہے
کہ وہ مسٹر عمران از اے گریٹ پرسن لیکن بچے اپنے ساتھ لے کے آئے. ڈونٹ یو تھنک ہی وڈ ہیو ٹولڈ دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس کہ اس کو ہی از دی ایڈوائزر آن پاکستان؟ مجھے بتاؤ اس نے کہا ہوگا کہ نہیں؟ So what kind of an impression do you think we would have had when the advisor is talking like this? اچھا مجھے میں کہہ رہا ہوں آج بھی بہتر ہو سکتا ہے, آج بھی اگر سیریس ہو جائے. اچھا لقمان صاحب ایک منٹ میں, لقمان ہیز کم اپ ود اے سولوشن کہ ری وزٹ کرنی پڑے گی کیبنٹ, ری ویمپ کرنی پڑے گی کیبنٹ, اینڈ تسی کی کہہ رہے ہو شریف صاحب؟ گورننس اینڈ پبلک پالیسی, اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے, ایکسپوجر چاہیے, نالج چاہیے. ایک بات تو بتا دینا مجھے, ریکارڈ آپ تو ہر جگہ سے ریکارڈ نکال لیتے ہیں, آپ کے پاس بھی بڑی خوفناک چڑیل ہے کہ پی ایم انسپیکشن کمپلینٹ سیل میں اور سی ایم کمپلینٹ سیل میں جو لاکھوں کمپلینٹس آج تک 14 مہینے میں رجسٹر ہوئی ہیں, ان میں سے کتنوں پہ ایڈریس ہوا؟ میرا نہیں خیال اس کا جو کمپلینٹس اور کرپشن وغیرہ کا نوکریاں پہ رکھنے کا فائدہ کیا؟ کاروائی کے حساب سے وہ صرف ایک دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ والی چیزیں آ رہی ہے, مارک ہو جاتے ہیں, اور ایکچوئل ریزولوشن ریٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل اب آپ آبجیکٹو کیا تھا اس کا؟ who should be held accountable and somebody should be held accountable. اچھا سر یہ تو یہاں سے تو آ گیا سولوشن جناب, یہاں پہ تو ون لائنر آ گئے. پی جے صاحب آپ بھی ون لائنر دے دیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں سولوشن نہیں دیں دے تسی. ابھی ساڑھا ہی کام ہے ویسے. دیکھیں ون لائنر مبشر ایک ہی ہے, بیکاز جس طرح آپ کا پولیٹیکل کلائمیٹ اور ٹیمپریچرز جا رہے ہیں, اپوزیشن اس وقت ہیل بینٹ ہے کہ وہ وکٹمائز ہو رہی ہے. آپ کا ایک جج بھی ایک اپنی ججمنٹ میں لکھ دیتا ہے. سو یو آر آسکنگ فار ٹربل. آئی تھنک اس وقت پیسیفائی آپ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہو. I think government, instead of being in the opposition, they should work as a government and ان کو بٹھائیں. ان کا کام ہے تنقید کرنا, اور تنقید means an opinion. ان کا کام ہے responsibility. The responsibility and an opinion have to meet in between somewhere in order to take the country forward. مجھے آج آپ بتا دو, ہم ٹماٹر پیاز کی بات کرتے ہیں, اسمبلی میں کوئی بات ہو رہی ہے لوگوں کی, پبلک انٹرسٹ کی بات ہوئی ہے؟ ہم تو ایک دوسرے پولیٹیشنز کو بچانے کی سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ خراب ہے, یہ خراب ہے. I mean that is where we are wasting our national exchequer's time. I think we should stop that and get on board. اور serious جو لوگ ہیں, ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, get them on board and work for the state. اگر یہ نہیں کرو گے, trust me, یہ 2020 بھی اس طرح نکل جانا ہے. تو پھر ادھر کی کریے, پھر کی کریے جی صابر صاحب, پھر کتنے لے کے جائیے کام؟ میں تو نہیں, the buck stops with the prime minister. ہم لوگ تو سجیشن دے سکتے ہیں. ارشد شریف صاحب نے دے دی, لقمان صاحب نے دے دی, پی جے صاحب نے دے دی, تو اس میں تو بڑی آنیسٹ سی بات ہے. ٹھیک ہے, وی لائک دا پرائم منسٹر, ہمیں پسند ہے پرائم منسٹر, لیکن دا بک اسٹاپس ود ہم. اگر وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جتنی گفتگو اس وقت پروگرام میں ہوئی ہے, یہ ساری گفتگو جب بھی وزیر اعظم صاحب سے کوئی ملتا ہے, مبشر صاحب ملیں, ارشد شریف صاحب ملیں, پی جے میر ملیں, یا میری ملاقات ہوئی, تو یہی گفتگو ان کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ ریشفل کریں اور کچھ لوگوں کو فارغ کریں, کیونکہ وزیر اعظم کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ان کو صحیح تصویر بتاتے ہی نہیں, صحیح خبر ہی نہیں بتاتے. اس سے بڑا کیا ہوگا انسیڈنٹ کے جناب, ان تک انفارمیشن بھی صحیح نہیں دیتے. وہ صرف ویٹ کر کے دیتے ہیں جو اچھی خبریں, اچھے کی خبریں دیتے رہتے ہیں, باقی ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا. صاحب آنیسٹ بات کریں نا, میں اور آپ تو مل کر ہم نواز شریف کے اوپر ہی بلیم دیتے تھے نا. غلطی پٹواری بھی کرتا تھا تو ہم اسی کو بلیم دیتے تھے نا کہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. الٹیمیٹلی جی کیپٹن پہ جاتا ہے, کیونکہ اگر چوائس ان کی ہے, سلیکٹ انہوں نے کی ہے اپنی کیبنٹ, اپنے معاونین خصوصی, سب کچھ اپنے, اور اگر ان کی ٹیم ناکام ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ سرفراز کو ہٹایا گیا, کرکٹ ٹیم کے کپتان جو تھے ان کو فارغ کیا گیا. اور ہمیشہ کپتان سے پہلے فارغ ہوتا ہے, کھلاڑی پھر بھی بچ جاتے ہیں, اور انہی کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی کو پھر کپتان بنا دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس وقت اظہر علی, آپ کس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں نیا کپتان؟ ریکمینڈیشن کیا آ سکتی ہے سر, ہم تو بتاتے رہے ہیں. اب ہم وہاں بیٹھے, میں ذرا سا ڈیفر کرتا ہوں صابر آپ سے. میں کہتا ہوں رد و بدل کافی نہیں ہے کیبنٹ میں, سمجھتا ہوں ان کا احتساب ہونا ضروری ہے. لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 بندے تسی پھڑاؤ تاکہ کل کو جو اپوزیشن ہے وہ بھی جو چیخیں مار رہی ہے کہ صرف ہمارا احتساب ہو رہا ہے, وہ بھی ان کے منہ بند ہو جائیں گے. انہوں نے تو کہا کلیئرلی کہہ رہے ہیں. وہ تو ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہو تو تب ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ
جب حکومت اپوزیشن میں جاتی ہے تب اس کا اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے. اگر تو اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بالکل کیا کہنا چاہیے, ہم ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھیں تو پھر تو وزیر اعظم کو اپنے 4 بیوروکریٹ, تگڑے بیوروکریٹ فارغ کرنے پڑیں گے. تاکہ اگے کام کوئی نہیں ہو رہا, بیوروکریسی کیبنٹ کا پوچھے نا, بیوروکریٹ تک بیوروکریٹ سے اگے کام نہیں کر رہا, تسی انہوں نے فارغ کرا دو 4 ਨੂੰ تاکہ بالکل ہی کم بہ جائے. تسی ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ کہ کیبنٹ جو کنو فارغ کیتا جائے. نہیں اچھا, اگر ایک منٹ میں ڈائریکٹ نام لے کے کہتا ہوں, محمود خان ایس سی ایم اگر صرف اعظم خان سے انسٹرکشن لے کے صوبہ چلا رہا ہے تو اس میں بیوروکریٹ فارغ کرنا ہے کہ سی ایم کو فارغ کرنا ہے؟ دسو جی. تو سر سب سے پہلے وزیر اعظم کو اپنا پرنسپل سیکرٹری فارغ کرنا پڑے گا, کیونکہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہی نے آگے فائل رکھنی ہوتی ہے, وہی اس کے آنکھ ہیں, کان ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک ایسا آدمی کو لگا دیا. یہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بھی تو ذمہ دار وہی ہے نا, کہ انہوں نے کبھی مردان اور پشاور سے نہیں نکلے, وہ ان کی ٹوٹل سروس یہ ہے. اور آپ ایسا بیوروکریٹ, ایون محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں اور زرداری صاحب کو دیکھ لیں, یہ بھی اپنا پرنسپل سیکرٹری آپ سے رکھتے ہوتے تھے. ٹھیک, یہ بھی سندھ سے نہیں لے کے آتے تھے, کیونکہ آپ کی 60-70% بیوروکریسی تو ادھر کی ہے آبادی کے حساب سے بھی اور ادروائز بھی. تو آپ نے ایک آنکھ 70% تو ویسے ہی بند کر لی ہے نا, 60-70% آنکھیں بند. اور اس کے بعد اعظم خان صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے. ان کو ہم کیا کہیں, ان کی سروس مردان کی ہے, پشاور کی ہے, اس سے زیادہ ان کی سروس ہے نہیں. اور باہر وہ کبھی نکلے نہیں, نہ ان کو سندھ کا پتہ, سندھ کی پالیٹکس کا پتہ, نہ پنجاب کا پتہ. چلیں I'll have to wind up over here تھی, اور آئی ایم سوری کہ مجھے ابرپٹلی یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم اوور ہیئر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے ایک چیز میرے خیال میں کنسنسس یہ ہے کہ the buck stops with the Prime Minister. Accountability. We want accountability. We want accountability and the buck stops with the Prime Minister. He has to take some decisions, right? He has to اور یہ ہے کہ پی جے میر اگلا آپریشن جو ہے وہ صابر شاکر سے کروا رہا ہے. رانا مبشر, Rana Mubashir, the buck doesn't stop with the Prime Minister. He's stopping the buck from going out of the country. Okay, done جی, سمجھ آ گئی جی. Message is very clear جی.